البرٹ کیمو کی کتاب دی اسٹرینجر کے بارے میں گفتگو تو پہلے اپنے چینل پہ کر چکا ہوں. یہ ایگزسٹینشلزم کی تحریک میں لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں یہ معنی ہوتے ہیں کہ بھائی میں فقط ایگزسٹنس اور میرا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی کہ میری موجودگی میرے معنی پر حاوی آ جاتی ہے. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ اگر شے میں میٹافزیکلٹی نہ ہو تو انسان اشیاء کا قیدی ہو جاتا ہے، فارمز کا قیدی ہو جاتا ہے. تو اگر یہ شے بس اتنی ہی ہے بھائی جتنی یہ ہے تو بس پھر تو میں اس کا قیدی ہوں اور بس کائنات بے معنی ہے، اور اب اس میں ایک 70-80 سال کا سفر کرنا ہے. اس سفر کرنے کے لیے کچھ مصروفیات ڈھونڈ لیتے ہیں. تو یہ تو میری رائے تھی. تو ہمارے ایک برخوردار عبداللہ نے اس کتاب کے اوپر گفتگو کرنی تھی ریڈرز کلب میں، تو وہ اس کے اوپر میرے سے کچھ ایسی گفتگو کر رہے تھے. تو وہاں صاحبزادہ شاہ حسین صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ایک رائے دینا چاہتا ہوں اس کتاب کے بارے میں کہ یہ کتاب ایگزسٹینشلسٹ بک کیوں ہے، یا یہ کتاب ایبسرڈ کال کیوں دیتی ہے، یا یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ نوزیاٹک کیوں فیل کرتے ہیں. تو شاہ حسین آپ بتائیے، آپ نے کیا وہ بات کی جس نے مجھے بھی حیرت میں مبتلا کیا؟ جو بات میں نے کی تھی وہ یہ ہے کہ جب بک شروع ہوتی ہے پہلی لائن میں وہ کہتا ہے دا مدر ڈائڈ ٹوڈے اور واز اٹ یسٹرڈے آئی ڈونٹ ریمبر. اب اس لائن کے بارے میں یہ بات اسپیشل نہیں ہے کہ اسے اتنا بھی نہیں یاد کہ اس کی مدر کب فوت ہوئی تھی. اس کی لائن کے بارے میں یہ اسپیشل ہے کہ اس دا اسٹرینجر کی ورلڈ میں اتنی کم چیزیں کہ اس نے اپنی مدر کو بھی مائی مدر یا ایک وارم ناؤن کے ورڈ سے نہیں پکارا، دی مدر کر کے پکارا، ایک کولڈ ناؤن کے ورڈ میں. مطلب اپنی مدر کو اس نے ایک کوڈ نیم ٹائپ آف دیا ہوا تھا. بہت خوب، بہت خوب. یعنی کہ وہ مدر کے ساتھ جو وارمتھ ہوتی ہے ماں کے ساتھ، بھائی ماں تو پہلا تعارف ہے، ہم ماں میں سے باہر آمد ہوتی ہے، تو وہ اس سے بھی جیسے ڈس انٹرسٹڈ تھا، ڈسٹنس پر تھا. کیونکہ جو چیزیں بہت پاس ہوتی ہیں نا، پھر میں کہتا ہوں بھائی یہ میری میز ہے، دس از مائی ٹیبل. تو جب میں مائنس شامل کرتا ہوں تو اس ٹیبل کا ایک احساساتی عنصر یا ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات میں نے پہلے کبھی نہیں کی. میں نے خود بھی یہ کتاب پڑھی اور میں مطلب کہ اس پہ 3-4 گھنٹے کی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں. لیکن وہ ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں نا کہ کوئی نئی رائے لینے ہو تو عالم سے پوچھنے سے پہلے کسی بچے سے ضرور پوچھو. تو شاہ حسین نے کہا کہ وہ دی مدر کہہ رہا ہے، مائے مدر نہیں کہہ رہا. مطلب کہ اس نے ماں کو بھی ایک ایسے قربت سے نہیں پکارا، پرسنلائزڈ کر کے نہیں پکارا. ہوتی ہے نا ایک وہ میری بھی ہوگی، وہ مر گئی. تو یعنی کہ وہ جو حادثہ ہے وہ سانحہ نہیں بن پایا اس کے لیے، اور کوئی بھی حادثہ اس کے لیے سانحہ نہیں بنتا، اس لیے کہ وہ کسی شے کے ساتھ ایسا پرسنلائزڈ میننگ رکھتا ہی نہیں ہے. تو حسین اور کوئی بات آپ ہمیں بتانا چاہیں کہ ایسی باریک نگاہ کیسے رکھتے ہیں کتاب پہ، اگر آپ ہمیں کچھ یہ بتانا چاہیں؟ زیادہ نہیں، بس ایسے جب میں نے اسے پڑھا تھا کہ عبداللہ بھائی نے اس بک کلب پہ جا کر اسے ایڈریس کرنا تھا، تو میں نے اس کا پہلا پیج پڑھا تھا. میں اتنا امیوز ہوا تھا اس کے بعد سے کہ ایک بندہ اپنی مدر کی طرف تو اتنی افیکشن رکھتا ہے نا کہ اپنی مدر کو ایسا نام دے، مگر وہ اتنا بھی نہیں کرتا. اور لکھائی میں وہ جب احمد جاوید صاحب بھی کریپس لاسٹ ٹیپ وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک بہت عام لفظ جیسے نو کالر پہ انہوں نے اتنی خوبصورت گفتگو کی. تو میرے خیال سے ہم بہت تیزی میں کتابیں پڑھتے ہیں. ہمیں کتاب کیونکہ خرم نے پڑھ لی تو میں نے کیوں نہیں پڑھی والے انداز میں ہم پڑھتے ہیں. ہم وہ کتابوں کے درمیان ایک رائٹر، یا تو یہ لائن میں نے لکھی ہوتی تو شاید میں واقعی مائے مدر کو دی لکھ دیتا، کیونکہ میرا اتنا ذوق ہی نہیں زبان میں. لیکن البرٹ کیمو نے اگر مائے کی جگہ دی لکھا ہے تو بہت بڑی کوئی وجہ ہوگی. تو وہ ہم کم از کم، میں اپنے انٹلیکٹ سے نہیں پڑھا تو اتنا ذہین اپنے آپ کو سمجھتا بھی نہیں. لیکن صاحبزادہ شاہ حسین نے ہمیں بتایا، اور ہم نے پھر اس کا وارم ناؤن نام نہیں رکھا، ہم نے کیا نام رکھا؟ کولڈ ناؤن. کولڈ ناؤن. تو جیسے وہ پیام مشرق کے شروع میں ہے نا کہ وہ مغرب کی سرد روحانی، مطلب کہ مغرب کی روحانیت ٹھٹر رہی تھی، تو اسے وہ جو گرمائش کی طلب تھی وہ اسے مشرق نے مہیا کی. تو جیسے یہ بڑا آئیڈیلائزڈ ویسٹرن ورلڈ کا ناول ہے کہ وہ آؤٹ سائڈر ہے، وہ ہمسا نہیں ہے، اس کے گرد وہ اشیاء میں مقید ہو گیا ہے، اور کوئی شے معنی نہیں رکھتی تو اٹیچ میں کہاں سے ہوں. تو اٹیچمنٹ تو تب طے ہوتی ہے جب میں اپنا میٹا فزیکل میننگ میں اپنی مائنس تھنگنس میں شامل کر سکوں. جب میری مائنس ہی نہیں، میں اپنی مائے کو تھنگ میں کس طرح اٹیچ ہی نہیں کر رہا تو معنی پھر کہاں سے پیدا ہوگا. تو یہ بڑی افضل بات ہے کبھی ہمیں موقع ملے کہ اس دور میں کون ہوں کا ہر جواب مایوسی پیدا کرتا ہے. تو مایوسی کی انتہا یہ ہے کہ بڑا ترین زندگی کا سانحہ، زندگی کا سب سے بڑا واقعہ پیرنٹس کا مر جانا، اس نے بھی اس کی زندگی میں کوئی تہلکہ نہیں مچایا. تو تھینک یو شاہ حسین.
You're welcome, Dada.